بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ خدا کرے نہ کبھی خم سرے وقار وطن، اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ ناظرین کرام، متحدہ ہندوستان میں مسلمان اور غیر مسلم تقریباً 1000 برس سے زائد عرصہ مل جل کر رہتے تھے، لیکن جب بر صغیر پر مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد انگریزوں کی حکمرانی قائم ہوئی تو انگریزوں نے مسلمانوں کے بر صغیر پر حکمرانی کے خیمار کو ٹھکانے لگانے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی شروع کر دی۔ چنانچہ بات بات پر مسلمانوں کی مار دھاڑ اور ان کے مال تجارت کی لوٹ مار اور ہندو فسادیوں کا مساجد کے سامنے نعرہ بازی کے ذریعے مسلمانوں کی عبادت میں خلل، تعلیمی اداروں میں مسلمان طلباء کے داخلوں میں امتیازی سلوک، سول سروسز اور سرکاری اداروں کی ملازمتوں میں مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں کو ترجیح، اور اس طرح کے کئی عوامل تھے جن کی بنا پر مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان اختلافات کی خلیج گہری ہوتی گئی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ مسلمان تو ایک توحید کو ماننے والا اور ہندو کئی بتوں کو ماننے والا، مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرنے والا اور ہندو کروڑہا اصنام کو پوجنے والا، مسلمان سلسلہ نبوت اور ختم نبوت پر ایمان رکھنے والا اور ہندو اس کا سرے سے منکر، مسلمان قیامت کو ماننے والا، ہندو قیامت کے اسلامی تصور کا بالکل ہی انکار کرنے والا، مسلمان مر کر جی اٹھنے پر ایمان رکھنے والا اور ہندو حلول کا قائل، مسلمان قرآن کریم کو رب کا آخری مکمل اور جامع کلام تسلیم کرنے والا اور ہندو اپنے گیتا کو ماننے والا، مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور سننے والے اور ہندو صرف اور صرف اپنے برہمن کے کلام کو ہی سننے والا، مسلمانوں کے محترم تہوار عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور ان کے لیے محترم تہوار ہولی اور دیوالی، مسلمان مردوں کو دفنانے والے اور ہندو لوگ اپنے مردوں کو جلانے والے، مسلمانوں کے لیے مکہ المکرمہ اور مدینہ الطیبہ مقدس مقامات اور ان کے واسطے بنارس اور ایودھیا مقدس مقامات، مسلمانوں کے واسطے آب زمزم یہ مقدس پانی اور ان کے واسطے جمنا اور گنگا کا پانی مقدس، مسلمانوں کا عظیم الشان سالانہ اجتماع بیت اللہ میں، جبکہ ہندوؤں کا سب سے عظیم اجتماع گنگا کے کنارے ہوا کرتا، مسلمانوں کے لیے شراب حرام اور ہندو اس کو بطور غذا اور دوا استعمال کرتے، مسلمان رقص و سرور کو خرافات اور لا یعنی کام سمجھتے ہیں، جبکہ ہندوؤں میں ناچ گانا عبادت ہے، مسلمانوں کی اپنی تاریخیں اور ہندوؤں کی اپنی تاریخیں، مسلمان جادو کو کفر سمجھتے ہیں جبکہ ہندوؤں میں جادوگری شخصی کمال اور عزت کا سبب، اور ہندو لوگ برادریوں کو بطور تفاخر استعمال کرتے ہیں اور مسلمان تو صرف اور صرف پہچان کے لیے اور تعارف کے لیے اپنی برادری لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، مسلمان نماز پنجگانہ کے لیے اذان دیتے ہیں اور وہاں روزانہ کی عبادت کے لیے گھنٹیاں بجتی ہیں۔ دوستو، یہ وہ عوامل ہیں جن کو دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے، اور یاد رکھیے بر صغیر کی سرزمین پر اور ہندوستان کے اس پرفتن دور میں سب سے پہلے دو قومی نظریے کا نعرہ بلند کیا ہے تو صوفیہ نے کیا ہے۔ وقت بدلتا رہا اور آوازیں بدلتی رہیں اور چہرے بدلتے رہے، کبھی خواجہ معین الدین چشتی رمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سامنے آتے ہیں، کبھی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سامنے آتے ہیں، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دھرتی پر پیدا ہونے والا عاشق
مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ آتے ہیں کہ جنہوں نے المحجۃ المؤتمنہ رسالہ 1920 میں لکھ کر کے اسی دو قومی نظریے کے پرچم کو بلند کیا، اور کبھی ان کے مشاہیر خلفاء اور تلامذہ اس مشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور پھر دیکھو اقبال نے دو قومی نظریے کا تصور 1930 میں پیش کیا، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دو قومی نظریے کا تصور 1938 میں قبول کیا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا یہ پاکستان ویسے نہیں بنا، اس کی راہ ہجرت میں 10 لاکھ مسلمانوں کا خون بہا ہے، اور 1 کروڑ مسلمانوں نے ہجرت کی ہے۔ پوچھو ذرا ان ماؤں بہنوں سے اور ان اپنے بزرگوں سے جنہوں نے اس کے واسطے قربانیاں دی ہیں۔ یہ آزادی کا سورج 14 اگست 1947 کو بر صغیر کے خطے پر ویسے ہی طلوع نہیں ہو گیا، بہت قربانیاں دی گئی ہیں۔ اور آج کا جشن آزادی منانے والا نوجوان موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کر کے اور باجوں کے ذریعے سے رقص و سرور کی محفلیں سجا کر کے یہ کہے کہ ہم جشن آزادی منا رہے ہیں، جشن آزادی کا ہرگز یہ تصور نہیں ہے۔ جشن آزادی کا تصور یہ ہے کہ ہم شکریہ میں رب کے قرآن کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، اور اپنے بزرگوں کے واسطے دعائیں مانگیں جنہوں نے اس راستے میں قربانیاں دی ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے اس ملک کو استحکام عطا فرمائے، اس کے بچے بچے کو سچا اور سچا عاشق رسول بنائے۔ میں پھر وہی بات عرض کروں گا، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔